پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک سیدھا سادہ لڑکا رہتا تھا سجاد۔ وہ کسان کا بیٹا تھا، گندمی رنگ، چھوٹے قد اور شرمیلی طبیعت والا۔ سجاد کے والد حاجی اقبال گاؤں کے نہایت معزز شخص تھے، جن کی بات کو ہر چوپال میں سنا جاتا۔ سجاد کی ماں بی بی صفیہ محنتی، سلیقہ شعار اور دیندار خاتون تھیں۔ انہوں نے سجاد کی پرورش خالص دیہی روایات اور دین کے اصولوں پر کی تھی۔ سجاد صبح سویرے الفاٹے کر نماز پڑھتا، کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو گاؤں کے مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھانے چلا جاتا۔ اس کی زندگی سادہ، صاف اور بامقصد تھی۔ مگر سجاد کا ایک دکھ تھا، وہ اکثر تنہائی محسوس کرتا کیونکہ اس کی عمر کا کوئی سچا دوست نہ تھا۔ گاؤں کے دوسرے لڑکے موٹر سائیکلوں پر گھومتے، موبائل پر گانے سنتے اور اکثر اسے مولوی کہہ کر چھیڑتے۔ حصہ دوم، نئی دوستی نئی راہیں۔ ایک دن گاؤں میں نیا خاندان آیا۔ وہ شہر سے گاؤں منتقل ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا فراز، جو سجاد کی عمر کا ہی تھا، لیکن اس کی شخصیت بالکل مختلف تھی۔ فراز کا لباس ماڈرن، بال سٹائل سے بنے ہوئے اور بات چیت میں اعتماد سے لبریز۔ سجاد پہلے تو شرمایا، مگر چند دن بعد دونوں کی دوستی ہو گئی۔ فراز نہ صرف سجاد کے ساتھ کھیتوں میں آتا، بلکہ اسے شہر کی باتیں، موبائل گیمز اور یوٹیوب ویڈیوز دکھاتا۔ سجاد کو ایک نیا جہاں کھلتا نظر آیا۔ اس نے پہلی بار سگریٹ دیکھی، پہلی بار فلمی گانے سنے اور پہلی بار نماز چھوڑ کر ویڈیو گیم کھیلا۔ یار، یہ مولوی بننے کا کیا فائدہ؟ فراز نے ایک دن کہا۔ زندگی جیو، مزے کرو، عمر ہی کتنی ہے۔ سجاد نے اس وقت کچھ نہ کہا، مگر دل میں ایک خلش ضرور پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ سجاد کی عادات میں بڑی تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ دیر سے الفاٹتا، کھیتوں میں دھیان کم دیتا اور مدرسے جانا تقریباً چھوڑ دیا۔ اس کی ماں حیران تھی اور باپ پریشان۔ بی بی صفیہ نے ایک دن رک کر کہا، بیٹا، تمہیں کس کی صحبت لگ گئی ہے؟ تم تو ہمارے چراغ تھے۔ سجاد نے جھنجلا کر کہا، امو بس بھی کرے۔ ہر بات پر مذہب، ہر بات پر پابندی، تھوڑا جینے تو دیں۔ یہ سن کر بی بی صفیہ کا دل جیسے کٹ گیا۔ فراز نے ایک دن سجاد کو کہا، یار، شہر میں میرے کزنز ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اگر تاؤ بھی چلے تو بہت پیسے بنیں گے۔ صرف 2 دن کے لیے سجاد نے پہلے ہچکچایا، لیکن فراز نے اسے خوب بہلایا اور آخرکار وہ مان گیا۔ حصہ چہارم، فریب کی قیمت۔ دونوں لڑکے ایک رات شہر چلے گئے اور وہاں جا کر سجاد کو پتا چلا کہ وہ چھوٹا کام دراصل نشہ فروشی کا کام تھا۔ فراز کے کزنز شہر کے نشہ فروشوں کے لیے کام کرتے تھے۔ سجاد نے انکار کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا شناختی کارڈ، موبائل، سب کچھ ان لوگوں نے رکھ لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ پیکٹ لے کر مخصوص جگہ پہنچائے۔ سجاد نے دل میں توبہ کی اور جیسے تیسے ایک موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ گاؤں واپس آیا تو چہرہ یاترا ہوا، کپڑے گرد آلود اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ بی بی صفیہ نے اسے دروازے پر دیکھا تو بغیر کچھ کہے گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، شکر ہے تو صحیح سلامت واپس آیا۔ سجاد نے والدین کو سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ حاجی اقبال خاموشی سے سوان کر بولے، بیٹا، غلطی ہو گئی، مگر اب اس کا ازالہ صرف توبہ سے ہوگا۔ اگر واقعی شرمندہ ہے تو 1 سال کے لیے مدرسے کی خدمت کرو اور سب کے سامنے معافی مانگو۔ سجاد نے ایسا ہی کیا۔ اس نے گاؤں کے امام صاحب سے معافی مانگی، مسجد کی صفائی شروع کی اور مدرسے میں دوبارہ قرآن پڑھانے لگا۔ لوگ پہلے طنز کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے خلوص کو پہچاننے لگے۔ فراز کا خاندان کچھ عرصے بعد گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ پتہ چلا وہ شہر میں دوبارہ اسی دھندے میں پکڑے گئے تھے۔ سجاد کی زندگی واپس اپنی راہ پر آ گئی، مگر دل میں ہمیشہ ایک سبق کے طور پر وہ زخم باقی رہا۔ اختتام، روشنی کی واپسی۔ کئی سال بعد سجاد گاؤں کے امام بن چکے تھے۔ وہ نوجوانوں کو خود اپنی کہانی سناتے اور کہتے، غلط دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اندھی گلیوں میں لے جائے، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں واپس روشنی کی طرف کھینچ لائے۔ میں نے غلطی کی، لیکن وقت پر سدھر